السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، افضل الاعمال، اعمال میں سے سب سے زیادہ افضل اعمال جو ہیں، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت۔ البغض فی اللہ، دوبارہ پھر سنیں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، افضل الاعمال، اعمال میں سے سب سے افضل اعمال، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت ہو تو اللہ کے لیے، بغض ہو تو اللہ کے لیے۔ محبت اللہ کے لیے، اس کی مثال سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالا رنگ ہے، کالے ہونٹ ہیں، موٹی موٹی آنکھیں ہیں، کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت پیار کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل ٹائم وقت آتا، پریشان ہوتے، تو آقا اسلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے اذان کہیں، تو سیدنا بلال جو ہے وہ اذان کہتے۔ اور اسی طرح اللہ کے لیے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی ایسی تھی کہ آقا علیہ السلام ان کے بارے میں یہ ذہن بنا لیا کہ اس کو طلاق دے دی جائے، لیکن اس نے کہا، یا رسول اللہ، میری باری جو ہے میں وہ بھی قربان کرتی ہوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، میرے لیے اتنے ہی راز کافی ہیں، خرچہ بھی نہ دیں، میرے پاس نہ ہی آئے، اور مجھے آپ سے اس قدر محبت ہے، بس میرے لیے یہی اعزاز ہی کافی ہے کہ میں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں۔ جی ہاں، سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشانی کے عالم میں ہوتے تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا کہ آپ اذان کہیں، تو اس کا مطلب ایک مبالغہ ہے، یہ نہیں کہ کسی بھی ٹائم کہہ دیتے بھی چل بھی اذان کہہ، نہیں، یعنی کہ پریشانی کے عالم میں صرف اور صرف باقی خاموش رہتے تھے، اگر کوئی کلام کرتے تو یہی کلام کرتے تھے کہ آپ کیا کہیں، اذان کہیں، تاکہ آپ بلال چل بھی بڑی پریشانی ہے، آپ اذان کہیں تاکہ نماز پڑھیں اور نماز کے بعد وہ پریشانی دور ہو جائے۔ تو اس میں مبالغہ ہے کہ جب اذان ہو جاتی اور اذان کے بعد نماز پڑھ لی جاتی تو اس وقت آقا علیہ السلام کی جو پریشانی تھی وہ کم ہو جاتی تھی۔ البغض فی اللہ، آگے ہے اللہ کے لیے بغض، نفرت کرنی اللہ کے لیے۔ دیکھو، جب بھی میدان مقتل لگتا تھا، حضرت کتنے ایسے صحابہ ہیں، جیسے کہ ایک صحابی رسول، ان کے بیٹے نے کہا کہ بابا جان، میری تلوار کے نیچے آپ بڑی مرتبہ آئے ہیں، لیکن میں نے اپنے والد ہونے کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں کہا، اور باپ کہتے ہیں، بیٹا میری تلوار کے نیچے آپ ایک مرتبہ بھی آ جاتے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھ کے تجھے قتل کر دیتا۔ اس قدر اللہ کے لیے بغض تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے نا، لا تمنعوا اماء اللہ فی المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔
حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ حدیث بیان کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیٹا وہ آیا اور اس نے آ کے کہا، اور بلکہ اس کی بیگم نے شکایت لگا لی کہ میرا بیٹا مجھے مسجد میں جانے سے روکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس سے کہا بھی تو اپنی بیگم کو مسجد میں جانے سے کیوں روکتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے نے آگے سے کہا میں روکوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تجھے حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو آگے سے کہہ رہا میں روکوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد، تم اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے مت روکو۔ یہ حدیث بیان کی، آگے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ ساری زندگی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے سے نفرت کی ہے اور کبھی بھی موت تک، اپنی موت تک کبھی بھی اس سے کلام نہیں۔ یہ اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کے لیے بغض ہو، اللہ کے لیے ہی محبت ہو تو یہ ایمان ہے۔ اور ہمیشہ مومن کا مومن کے ساتھ پیار، محبت، الفت ہونا یہ ایک ایمان کی علامت ہے۔ وعن ابی ہریرہ، اس کو روایت کیا ابو داود نے، حسن درجے کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، المسلم مسلمان من وہ ہے، سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، سلامت رہے مسلمان اس کی زبان سے، و یدہ اس کے ہاتھ سے، والمومن اور مومن من وہ ہے، امینہ الناس کہ امن میں رہیں لوگ، علی دمائہم خونوں پر، و اموالہم اور مالوں پر۔ رواہ الترمذی، اس کو روایت کیا امام ترمذی، نسائی نے اور زیادہ کیا بیہقی نے شعب الایمان میں، بھی روایت فضالہ کی روایت کے ساتھ۔ والمجاہد، مجاہد من وہ ہے، جاہد نفسہ جس نے اپنے نفس سے جہاد کیا، فی طاعت اللہ اللہ کی طاعت کے لیے۔ والمہاجر اور مہاجر ہجرت کرنے والا اصل میں وہ ہے، من حجر الخطایا والذنوب جس نے گناہوں کو چھوڑنے اور غلطیوں کو چھوڑنے کی ہجرت کی۔ اور ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ دوبارہ پھر سنو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم مسلمان من وہ ہے، سالم المسلمون سلامت رہے مسلمان، من لسانہ اس کی زبان سے، و یدہ اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، والمومن مومن کون ہے، من امنہ الناس کہ امن میں رہیں لوگ، علی دمائہم خون پر، ان کے مالوں پر۔ یعنی کہ مومن اور مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان، ہاتھ سے لوگوں کا مال اور لوگوں کی عزت، لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کو روایت کیا ترمذی نے اور نسائی نے، اور زیادہ کیا بیہقی نے شعب الایمان میں، فضالہ کی روایت کے مطابق۔ اور والمجاہد، مجاہد اسم فاعل کا صیغہ ہے، جی ہاں، مجاہد کہتے ہیں کوشش کرنے والا، اللہ کے راہ میں دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے والا۔ مجاہد من جاہد نفسہ جس نے جہاد کیا، کوشش کی اپنے نفس کی اللہ کی اطاعت میں۔ والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب جس نے غلطیوں کو چھوڑ دیا اور گناہوں کو چھوڑ دیا۔ تو سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب بھائی اپنی زبان، اپنے ہاتھوں کو اس حد تک کنٹرول میں رکھو۔ آقا علیہ السلام کے پاس ایک کیس آیا، کہا گیا یا رسول اللہ یہ عورت اس کے ہمسائے سے تنگ تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا جی، یہ نماز روزہ سب کچھ کرتی تھی لیکن اس کے ہمسائے اس کے تنگ تھے، اس کا اخلاق درست نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم میں جائے گی۔ اور ایک عورت یہ فردی نمازیں پڑھتی ہے، کوئی نفلی نوافل اتنے زیادہ نہیں ہے، کوئی نفلی صدقہ اتنا نہیں کرتی، لیکن یہ ہمسایوں کے ساتھ اچھی ہے، اس کا بول چال اچھا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام فرمانے لگے، آقا علیہ السلام کہنے لگے یہ عورت جنت میں جائے گی۔ تو اپنے مسلمان وہ ہے، مسلمان کا معنی یہ ہے کہ دوسرا مسلمان اس کی مال اور جان اس سے محفوظ ہو، یہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے، کسی کی جان کو نقصان نہ پہنچائے، کسی کے مال کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور مجاہد وہ نہیں ہے جو غلطیوں میں کوشش کرے، اصل مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے میں اپنے دل سے جہاد کرتا ہے۔ دل کہتا ہے قتل کرنا ہے، نہیں کرتا، دل کہتا ہے زنا کرنا ہے، نہیں کرتا،
دل کہتا ہے فلاں عورت سے میں نے بوس و کنار کرنا ہے، نہیں کرتا، فلاں عورت سے تعلقات قائم کرنے ہیں، نہیں کرتا، دل کہتا ہے جھوٹ بولوں، نہیں بولتا، دل کہتا ہے شراب پی لوں، نہیں پیتا، دل کہتا ہے کسی کا مال ہڑپ کر لوں، نہیں کرتا، دل کی نہیں مانتا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مانتا ہے، اس کو اصل مجاہد کہتے ہیں۔ اور فرمایا مہاجر وہ ہے اصل میں جس نے غلطیوں، بھائی مہاجر ہجرت کے دو معنی، ایک ہے ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں جانا، اور دوسرا غلطیوں کو چھوڑ کے نیکیوں کی طرف ہجرت کرنا۔ جیسے کہ ایک بخاری کی حدیث میں 100 بندوں کے قاتل تھا، اس نے 99 قتل کیے، ایک حضرت صاحب کے پاس گیا، صوفی صاحب کے پاس، ولید صوفی صاحب کے پاس گیا اور اس نے کہا بھائی میں نے 99 قتل کیے ہیں، میرے لیے کوئی بخشش ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل بخشش نہیں، ایک قتل کیتا ہوئے تو نہیں رب معاف کردا، تو 100 پورا ایک گھٹ 100 کیتی کھلا تینوں رب کتوں معاف کرنا ہے، تو کام کر آپ دا۔ اس نے دل میں کہا یار 99 ہے 100 پورا کر دیتے ہیں 99 ہے 100 پورا کر دیتے، اس نے غصے میں آ کے اس کی بھی گردن تن سے جدا کر دی، کیونکہ اس نے فتویٰ صحیح نہیں دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں وہ اسی لائق ہی تھا، کیونکہ وہ جہالت کی بنا پر اس نے فتویٰ دیا تھا، جہل ویسے ہی مولوی ختم ہونا چاہیے تھا، اور اس نے اس کی گردن تن سے جدا کر کے 100 پورا کر دیا۔ آگے گیا، آگے اللہ والا کوئی بیٹھا ہوا تھا، تھوڑا سا علم جانتا تھا، اس نے کہا بھائی میں نے پورا 100 قتل کیا، میرے لیے معافی ہے؟ اس نے معافی بالکل ہے۔ اچھا فلاں علاقے میں چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہ تیری رہنمائی کریں گے، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ وہ علم جانتا تھا، اس نے کہا یار اللہ معاف کر سکتا ہے، اللہ کے آگے کون سی بات ہے۔ تو خیر بات مختصر کرتے ہیں، وہ ابھی رستے میں ہی تھا تو موت آ گئی، جنت والے بھی آ گئے لینے، جنت والے آ گئے نا، اس واسطے بھی ہجرت نے کر لی، نیکیاں دی طرف ہجرت کر لی، برائیاں ختم، اور دوزخ والے آ گئے بھی پورا 100 قتل کیتی کھلا، یہ ہونے تک قتل کر کے آیا، اجے تو گھنٹہ بھی نہیں لنگیا انہیں آخری عمل کی ہے، انہیں قتل کیتا ہے، آخری عمل اس نے قتل کیا ہے، 100 پورا قتل کیا ہے۔ اور دوسرے جنت والے آئے گئے، یہ ہجرت کر رہا ہے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، گناہوں سے ہجرت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں فرشتے پیش کیے گئے، دونوں نے اپنی اپنی سنائی، جنت والے کہنے لگے یا اللہ نے نیت تک کر لیے تھے، انہیں ہجرت کر لیے نے، میں نیکی کا کام کرنا چاہیے تھا لینا ہے۔ دوسرے کہتے ہیں بھائی ہونے تو بندہ قتل کر کے آیا ہے، پورے 100 کیتے نے، پورے 100 ایک بھی کیتا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا چلو جگہ ماپو، اگر اس نے نیکی کی طرف سفر زیادہ کیا تو جنت والے لے جائیں، ابھی اگر سفر تھوڑا ہوا ہے تو دوزخ والے۔ تو سفر تھوڑا ہی کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین سے کہا آگے سے سکڑ جا، پیچھے سے پھیل گئی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر۔ اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں، نیت جو ہے نا اس کو صحیح کر لو، اور کتنے آپ نیت کر لو مجھے اللہ نے 10 بیٹے دے گا، میں 10 کے 10 حافظ قرآن عالم دین، اور 10 میں سے 5 میں مجاہد بناؤں گا، نیت کر لو 5 مجاہد بناؤں گا، نہ 10 ہو، ایک بھی نہ ہو، آپ کو ثواب ملے گا، نیت کا یہ فائدہ ہے۔ اور اس لیے نیت کی تھی نا، صرف نیت کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اصل میں اس نے گناہوں سے ہجرت کی ہے، تو گناہوں سے بندہ ہجرت کر کے 100 قتل بھی کیا ہو تو اللہ اس کو بھی معاف کر۔ اب یہ نہ نیت کر لیں 100 پورا کرنا اسی میں تو پھر معافی مانگ لیں گے، نہیں، وہ انجانے میں ہو گیا تھا اس سے، اس کو روایت کیا۔ اچھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو خطبہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا خطبہ تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا الا قال لا ایمان، نہیں ہے ایمان، لمن اس شخص کا لا امانت لہ، جس کے پاس امانت محفوظ نہیں ہے اس کا ایمان بھی نہیں ہے۔ توجہ کرو بھائی، ولا دین لمن لا عہد لہ، کوئی دین نہیں ہے اس کا جس کا عہد ہی کوئی نہیں ہے۔ اب بھائی بات سنو، جو ایمانت میں خیانت کرتا ہے اس کا ایمان کا اعتبار نہیں، اور اسی طرح جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اس کے دین کا فائدہ نہیں۔ یہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے، اکثر خطبے میں پڑھا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ،
نہیں ہے ایمان اس شخص کا جس کے پاس امانت ہی نہیں ہے۔ امانت، دیانت، یہ چیزیں بہت ضروری۔ امانت دار آدمی ہو نا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، اس کی عزت میں، اس کی جان میں حفاظت کرتا ہے۔ اگر خیانت والا ہو تو خائن آدمی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر انسان امانت دار ہو تو انسان امانت جو ہے وہ صحیح ادا کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھی گئی تھی، آقا علیہ السلام سیدنا علی سے کیا کیے، یہ امانت ہے۔ اسی طرح ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس میں کئی امانت دار ایسے ہوتے ہیں۔ ایک نا بادشاہ کے پاس شکایت آئی، لوگ نا ایسے اپنی اشرفیوں کو اس طرح چھوٹی چھوٹی گتھلیوں میں سی کے دیتے تھے کسی کو، اور وہ رکھ لیتا تھا، اور بندہ بڑا خائن تھا، وہ کیا کرتا تھا کہ گتھلی کو ایسے ہی باندھے رہتا تھا اور اس کو پاڑ دیتا، پھاڑ کے نا اس کو بڑے اچھے طریقے سے رفو کرتا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، لوگ نوٹ کرتے تھے ہم نے ایسے باندھی ہے، سیل پیک ہوئی ہے، تو اس میں سے کیا غائب ہونا ہے، لیکن وہ کیا کرتا، اس کو پھاڑتا، پھاڑ کے اس طرح رفو کرتا، اس طرح جوڑ لگاتا کہ پتہ ہی نہ لگتا کہ جوڑ لگا ہے کہ نہیں۔ لوگوں نے بادشاہ سے شکایت کر دی کہ فلاں امانت دار بندہ جو ہے نا اس کے پاس امانتیں رکھی جاتی ہیں، مال کم ہو جاتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی، تو لوگوں کو مطمئن کر دیتا ہے، دیکھو نا یار یہ سیل اسی طرح ہے، یہ کچھ دیکھ لو۔ بادشاہ نے کیا کیا، ذہانت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ بادشاہ نے کہا بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جی، اس کا حل کرتا ہوں۔ بادشاہ آیا، اس کے پاس تلوار تھی، اس نے اپنے وزیروں مشیروں سے کہا آپ مصروف ہو جاؤ، وہ ہو گیا۔ سب سے بہترین قالین ایک کمرے میں بچھا ہوا تھا، بادشاہ نے بڑی پھرتیلی سے اس کمرے میں داخل ہوا، داخل ہو کے اس قالین کے اوپر وہ تلوار رکھی، تلوار رکھ کے اس طرح اس کے دو ٹکڑے کر دیے، چیر کے رکھ۔ بادشاہ چلا گیا، کہنے لگا میں اتنے دن کے بعد آؤں، اور وہاں کے جو نگران تھے انہوں نے جب دیکھا یار یہ کون پھاڑ کے چلا گیا، بادشاہ جاتے وقت یہ کہا گیا بھائی خاص خیال رکھنا قالین کا بھی، باقی ساری چیزوں کا خیال رکھنا، کوئی نقصان نہ پہنچا جائے۔ ان کو بڑی پریشانی لگی ہوئی ہے، تو پھٹ گیا ہے، یہ چیز پھٹ چکی ہے۔ بھائی بات سنو، جب بادشاہ آیا نا واپس، وہ قالین اسی طرح جڑا ہوا تھا، اسی طرح۔ بادشاہ نے کہا بھی یار یہ قالین کس نے جوڑا ہے، اس نے کہا یہ فلاں نے رفو کیا ہے۔ بادشاہ نے وہ تھیلیاں رکھی ہوئی تھی پاس جو شکایات والی تھی، بادشاہ نے کہا اچھا یار تو نے ایسے رفو کیا ہے، قالین کا ایسا جوڑ ملایا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، اور نہ اتنی ہاتھ کی صفائی ہے، دیکھو تو دیکھنے سے بھی نہیں معلوم ہوتا کہ یہ پھٹا ہوا قالین تھا اور اس نے کیسے جوڑ دیا۔ بادشاہ نے پھر اس کے سامنے اس کی تعریف کی، طریقہ کار تھا نا، اس نے کہا یار یہ میرے پاس تھیلیاں ہیں کچھ، یہ دیکھو یہ تیرے پاس گئی ہیں، اس نے کہا ہاں یہ میرے پاس، انہوں لگتا ہے یہ بھی آپ کی طرف یہ بھی رفو ہوئی نا، اس نے کہا ہوئی۔ بادشاہ نے اس کو پکڑ کے اس کو قتل کر دیا، یہ خائن آدمی ہے۔ یعنی کہ ایسے ذہانت کے ساتھ پہلے لوگوں کی خیانتیں پکڑتے تھے، تو اللہ تعالی ہمیں خیانت سے محفوظ فرمائے۔